سب سے پہلے احمد اویس صاحب، ایک الزام اب نیا، بلکہ آپ کہہ لیں کہ تازہ تازہ الزام آپ کی پارٹی کے اوپر لگا ہے کہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے، یا مکمل طور پر جو ایک سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سے محاذ آرائی کرنی ہے، روڈ پہ نکلنا ہے، دمادم مست قلندر ہونا ہے، مذاکرات اور یہ معاملات کو سلجھانے والی باتیں جو ہیں یہ ذرا پی ٹی آئی کا اس وقت منشور کا حصہ نہیں ہے۔ یہ والی بات کیا بالکل آپ اس کو ڈینائی کریں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی سوچ پائی جاتی ہے؟ دیکھیے اس کو ذرا جو حالات ہیں نا ان کی اس کے پیرائے میں دیکھنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے اب حکومت کو بنے 2008 فروری 2024 کو الیکشن ہو گئے اور اس کے بعد حکومت بن گئی۔ آج 26 آ گیا تو 2 سال ہو گئے ہیں حکومت بنے ہوئے، اور 2 سال کے اندر آپ نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھ سکے۔ اس میں سب کا سب قصور جو ہے، کوئی بھی بیٹھ کے اس کو آپ اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہو از ریسپانسبل، تو یہ تمام ریسپانسبلٹی جو ہے حکومت پہ آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب حکومت بن جائیں، جیسے بھی بن گئی حکومت، اس کو میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی اپوزیشن، کیونکہ اپوزیشن جہاں کا بھی ہو دنیا میں کسی جگہ پہ جب اپوزیشن کا رول ہوتا ہے تو وہ ڈیفائنس کا رول ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو صورتحال اور زیادہ مختلف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ تو حکومت اگر اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے تو حکومت ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان الیکٹڈ ہے، پاکستان کے پریمبل کے خلاف ہے، لیکن چلے بن گئی حکومت۔ اب بن گئی اگر حکومت آپ نے بنا لی تو دیکھیے نہ پاکستان میں آئین رہا، نہ پاکستان میں آزاد عدلیہ رہی، نہ رول آف لا رہا۔ تو ایسی صورت میں آپ قانون جب مائنس ہو گیا بیچ میں سے، تو پھر جس کا جو دل آتا ہے وہ منہ سے بات نکال دیتا ہے، وہ چل پڑتی ہے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ اس کو اس انداز میں اس کا تجزیہ کریں تو بڑی بری یہ بات ہے، اس کو کوئی اچھی نظر سے تو کوئی بھی نہیں دیکھ۔ راجہ خلیق الزما لیکن صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر آج بھی جی اویس صاحب آواز میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، میں دوبارہ آپ کے جانب آؤں گا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ راجہ خلیق الزما صاحب، جس طرح کی اویس صاحب نے بات کی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یقینی طور پر حکومت کی ہوتی ہے۔ ایک اسٹیپ اگر اپوزیشن سامنے آگے آتی ہے تو 2 اسٹیپ ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو آگے آنا چاہیے۔ صرف وعدے ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، رانا صلی اللہ علیہ صاحب اعلان کر دیتے ہیں، وزیراعظم صاحب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے ہیں، لیکن مذاکرات کی صرف بات ہوئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر، آغاز 1 انچ بھی نہیں ہوا۔ اس کی کس کی ذمہ داری، آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہے کہ معاملات مذاکرات اسٹارٹ ہوں گے تو اختتام پذیر بھی ہوں گے، اور اختتام پذیر جب ہوں گے تو معاملات حل کی جانب جائیں گے بجائے اس کے کہ الجھنے کی جانب؟ تو مذاکرات کا آغاز ہی نہ ہونا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ اس میں پی ٹی آئی ذمہ دار ہے یا آپ اپنی نااہلی کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جب موقف دے تو اس میں کلیئرٹی ہو۔ جی، ایک طرف تو ابھی پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ پوری جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت پہ ہوتی ہے، حکومت وقت 2 سال ہو گئے ہیں، وہ لے کے نہیں آئی ہے ٹیبل پہ۔ اسی سانس میں پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیجٹمیٹ حکومت ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو پہلے تو یہ خود فیصلہ کریں، یہ چور ڈاکو اللیجٹمیٹ انکانسٹیٹیوشنل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ پہلے یہ خود فیصلہ کریں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم بیٹھیں گے، تو پھر اپنے اس بیانیے پہ معافی مانگیں گے جو کہتے رہے کہ نہیں جی یہ تو چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فلانا ہے۔ تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آ رہے۔ حکومت وقت اس وقت بہت کلیئر ہے، انہوں نے بہت کلیئر اپنا 2 ٹوک موقف دیا ہے۔ ہم اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن اپوزیشن کے اس سیگمنٹ کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑی ہے، جو قانون کے ساتھ کھڑی ہے، جو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، جو دہشت گردوں کے سپورٹرز نہ ہوں، جو دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے آپریشنز کو سپورٹ کرتے ہوں، لیکن وہ لوگ جو دہشت گردی کی سپورٹ کریں گے، طالبان کو سپورٹ کریں گے، ان کے خلاف کی جانے والی آپریشنز کی مخالفت کریں گے، پوچھیں گے کہ افغانستان سے اگر ہماری افغانستان کی سرزمین اگر استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں، تو اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں۔ یہ آ کر دوسرے صوبوں میں جا کر کہیں گے کہ سوائے کے پی کے باقی تمام صوبوں کے عوام نے جعلی مینڈیٹ دیا ہے، اور وہ
وہ غلط قسم کے لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، جو لوگوں کے ووٹ کی توہین کریں، جو گالی دیں ووٹ کو، بار بار گالی دیں، بار بار توہین کریں، ووٹ کی توہین کریں. ایسے لوگوں کو اس کو کیا جواب دیا جائے کہ بھائی آپ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے. ہاں، ان لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو اسمبلی کا حصہ ہیں، جو آئین اور قانون راجہ کو صاحب، سمجھتے ہیں. مذاکرات اس وقت کی ضرورت ہے. ملک آپ سمجھتے ہیں کہ متعامل ہو سکتا ہے کہ مذاکرات نہ کیے جائیں؟ جیسے پچھلے 2 سال گزر گئے، ایسے اگلے 2 سال اور گزر جائیں، آپ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں اچھے بچوں کے ساتھ تو ہم بالکل مذاکرات میں انگیجڈ ہیں. تو پہلے مذاکرات سے ان کو پہلے اچھا بچہ بننا پڑے گا، پھر آپ مذاکرات کریں گے؟ یہ کیسی شرط ہے سر؟ جیسے بھی ہے، لوگ اپوزیشن ہے، آپ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے. اب آپ شرطیں لگا رہے ہیں کہ پہلے اچھے بچے بنے، کلیئرٹی لے کر آئیں. جس طرح کی بھی ان کی حکومت کے اندر یا ان کی پارٹی کے اندر جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو دیکھتے ہوئے 2 رکنی کمیٹی بنائی تھی نا، راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے، وہ آپ کے پاس نہیں آ سکے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مذاکرات سے انکاری ہو جائیں. آپ کی بات سے کچھ واضح نہیں ہو رہا کہ چاہتے کیا ہے آپ لوگ. بارہا میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں. وہ لوگ جو اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع سمجھتے ہیں، اس ملک کے محب وطن ہیں، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو اس طرح کی تڑی دیں گے، ہمیں کہیں گے تم لوگ لیجیٹمیٹ ہو، تم لوگ فارم 47 کی تو پھر ہم سے کیا لے رہے ہو بھائی؟ جاؤ اپنے کام کرو بھیا. ہم بھی تم لوگوں کو اس طرح کے پریشر میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا ہے. جس طرح کی ٹون میں دیکھ رہا ہوں راجہ صاحب کی، اور جس طرح کا ایک زوم ان کی باتوں کے اندر پایا جاتا ہے، انہوں نے جو لب لباب کہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے موقف کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی لے کر آئیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سنیے. راجہ صاحب جو ہے نا، یہ راجہ مہاراجوں والی بات کر رہے ہیں نا، کہ راجہ اور یا بادشاہ یا راجہ وہ ہوتا تھا اور جو ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ ملک کا قانون ہوتا ہے اور وہ خود قانون کا پابند نہیں ہوتا، اس کو راجہ کہتے ہیں. یہ وہ راجہ ہیں. پہلی بات یہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ کون سے قانون کے تحت آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بات کرتے ہیں پاکستان کے آئین کا پریامبل یہ ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. کس اعتبار سے، کس زاویے سے آپ چودہ نمائندگان ہیں؟ ان الیکٹڈ لوگ طاقت کی بنیاد کے اوپر بارجوان ہو گئے، آپ نے سنبھال لیا، آپ نے قبضہ کر لیا پارلیمنٹ کے اوپر. خدا کے لیے آپ اپنی حیثیت کو تو پہچانیں، پھر آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. معافی کی بات کرتے ہیں تو معافی آپ سب سے پہلے آ کے احمد اویس صاحب، فتح کلامی کی معذرت، آپ بڑے ہیں اور آپ کی بات کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ حق پر ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر الیکٹڈ ہیں، اور جس طرح کے الزامات آپ لگا رہے ہیں. میرا سوال سن لیجئے سر. آپ کو بھی پتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کی اپائنٹمنٹ کتنے دن پہلے ہوئی تھی، کتنے مہینوں پہلے ہوئی تھی، اور علامہ راجہ ناصر عباس کتنے عرصے سے سینٹ کے جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ ان لوگوں تو ٹاسک ہی یہی والا دیا گیا تھا کہ آپ حکومت کو انگیج کریں، مذاکرات کریں. ابھی تک وہ کس چیز کے استخارے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں اب تک مذاکرات نہیں ہو سکے، یا اس کی بات تک نہیں کی جا رہی؟ میں اسی لیے عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں نا، ذرا سا قریب کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 24 دسمبر 2024 کی بات ہے، جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مذاکرات کی ٹیم اڈیالہ جیب سے عمران خان نے یونیلیٹرلی بالکل اپنے طور پہ اناؤنس کر دی 6 رکنی تعلیم ایک ٹیم. اور وہ اڈیالہ جیل میں مل کے جب جیل سے باہر نکلی تو وہ ان کو سب کو گرفتار کر لیا. یہ مذاکرات کا آغاز دیکھیے ذرا آپ. پھر اس کے بعد وہ رہا ہوئے اور وہ گئے ملنے کے لیے، اور جو وہ تھے نا چیئرمین اس کے اسپیکر تھے اسمبلی کے، ان کے ایاز صاحب کے چیمبر میں بیٹھ کے پہلا آغاز دور جو ہے مذاکرات کا ہوا، اور طے ہوا کہ 2 جنوری 2025 کو دوسرا اس کا آغاز ہوگا. اب 2 جنوری کو جب یہ وہاں پہ گئے جاتے ہیں، یہ بغیر کسی مطالبہ، یہ کہتے ہیں نا مطالبات کے لسٹ لے کے جاتے ہیں.
ہم بغیر مطالبات کے گئے تھے اور بڑے اچھے ماحول پہ بات ہوئی, اور بات ہونے کے بعد وہاں یہ فیصلہ ہوا اور حکومت کی ٹیم کی طرف سے کہ جناب یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ آئے ہیں, لیکن آپ ہمیں تحریری مطالبات لے آئیں اور ہم یک کے بعد دیگرے اس کے اوپر آپس میں بیٹھ کے گفت و شنید کرتے ہیں اور کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں.